بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس چینل اسلامیات قطر کے ذریعے سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان سے جو سیریز آپ لوگوں کے لیے شروع کی گئی تھی، آج اس کی تیسری قسط پیش خدمت ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل اسلامیات قطر کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو بر وقت ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تجارت میں شرکت۔ عرب میں تجارت کا ایک قاعدہ یہ تھا کہ امیر لوگ جن کے پاس دولت ہوتی تھی وہ روپیہ دے دیتے تھے اور دوسرے محنتی لوگ جن کو تجارت کا سلیقہ ہوتا تھا اس روپے کو لے کر تجارت میں لگاتے تھے اور اس سے جو فائدہ ہوتا تھا اس کو دونوں آپس میں بانٹ لیتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اسی طریقے پر تجارت کا کام شروع کیا۔ قریش میں خدیجہ نام کی ایک دولت مند عورت تھی۔ ان کے پہلے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور اب وہ بیوہ تھی۔ وہ اپنا سامان دوسروں کو دے کر ادھر ادھر بھیجا کرتی تھی۔ انہوں نے ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایمانداری اور سچائی کا شہرہ سن رکھا تھا، تو آپ کو بلوا کر کہا کہ آپ میرا سامان لے کر تجارت کیجئے، میں جتنا نفع دوسروں کو دیتی ہوں اس سے زیادہ آپ کو دوں گی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات پر راضی ہو گئے اور ان کا سامان لے کر سفر شام پر روانہ ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ اس تجارت میں خاصا نفع ہوا۔ واپس آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کام سے بہت خوش ہوئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح۔ اس سفر سے واپس آئے 3 مہینے ہی گزرے تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس وقت آپ کی عمر 25 برس کی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 40 سال کی تھیں۔ پھر بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوشی سے اس پیغام کو قبول کر لیا اور چند روز کے بعد نہایت سادگی اور بے تکلفی کے ساتھ یہ تقریب انجام پائی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور خاندان کے دوسرے بڑے لوگ دلہن کے مکان پر گئے۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور 500 درہم مہر مقرر پایا۔ اب دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تجارت کا کام اسی طرح چلتا رہا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرب کے مختلف شہروں میں آتے جاتے رہے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیکی، سچائی اور اچھے اخلاق کا ہر طرف چرچا ہوتا رہا۔ شرک اور برائی کی باتوں سے بچنا۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں اس لیے پیدا کیے گئے تھے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام سنائیں، ان کو برائی اور بدی کی باتوں سے بچائیں، اچھی اور نیک باتیں بتائیں۔ تو جس کے پیدا کرنے سے اللہ کی غرض یہ ہو، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی اچھی باتیں دی ہوں گی اور اس کی خصلت کتنی اچھی بنائی ہوگی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچپن ہی سے بہت نیک، اچھے اور برائی سے پاک تھے۔ بچپن میں بچوں کی طرح جھوٹے اور بیکار کھیل کود سے پاک رہے اور جوان ہو کر بھی جوانی کی ہر برائی اور ہر بدی سے پاک رہے۔ جب کبھی معمولی بات بھی ایسی ہوتی جو نبی، رسول اور اللہ کے قاصد کی شان کے مناسب نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی اس سے صاف بچا لیتا تھا۔ بچپن کا قصہ ہے کہ کعبہ کی دیوار درست ہو رہی تھی۔ بچے اپنے اپنے تہبند اتار کر کندھوں پر رکھ کر پتھر لادتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنے چچا کے کہنے سے ایسا کرنا چاہا تو غیرت کے مارے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ شروع جوانی میں ایک جگہ دوستوں کی بے تکلف مجلس جمع کرتی تھی جس میں لوگ فضول قصہ کہانی کہہ کر
رات گزارا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ وہاں جانا چاہا، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راستے میں نیند آ گئی، یہاں تک کہ صبح ہی کو آنکھ کھلی۔ قریش کے سبھی لوگ اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کا دین بھلا چکے تھے اور اللہ کو چھوڑ کر مٹی اور پتھر کی شکلیں بنا کر ان مورتیوں کو پوجتے تھے۔ کچھ لوگ سورج اور دوسرے ستاروں کی پوجا کرتے تھے، مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سے ہوش سنبھالا ان باتوں سے برابر بچتے رہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رسول بنایا جانا۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 40 برس کی عمر کو پہنچ گئے تھے۔ یہ وہ زمانہ ہوتا ہے جب آدمی کی سمجھ بوجھ پوری اور عقل پختہ ہو جاتی ہے، شروع جوانی کی خواہشیں مر چکی ہوتی ہیں، دنیا کا اچھا برا تجربہ ہو چکا ہوتا ہے۔ یہی عمر اس کے لیے مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا رسول اور قاصد بنائے اور جاہلوں کے سکھانے اور نادانوں کے بتانے کے لیے اس کو ان کا استاد مقرر فرمائے۔ اللہ اپنے رسولوں کو فرشتوں کے ذریعے سے اپنی باتوں سے آگاہ فرماتا ہے اور اپنا کلام ان کو سناتا ہے۔ وہ رسول فرشتے سے خدا کا کلام سن کر خدا کے بندوں کو وہی سناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے رسول کے منہ سے خدا کا کلام سن کر خدا کی بات مانتے اور اس کے حکم پر چلتے ہیں، وہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ اللہ ان سے خوش ہوتا ہے، پیار کرتا ہے، اور جب تک وہ جیتے ہیں اللہ ان کو ہر طرح کا انعام دیتا ہے اور ان پر اپنی برکت اتارتا ہے، اور جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کی روح کو آرام و چین نصیب کرتا ہے، اور قیامت کے بعد جب پھر سے لوگ جی کر اٹھیں گے تو نیک لوگوں کو اللہ وہاں ہر طرح کی خوشی نصیب کرے گا۔ وہ بادشاہوں سے بڑھ کر وہاں ہر طرح کا آرام و چین پائیں گے۔ یہ بادشاہوں سے بڑھ کر آرام و چین جہاں ملے گا اس کا نام بہشت یعنی جنت ہے۔ جو لوگ اس رسول کی بات کو نہیں مانتے اور خدا کے کلام کو نہیں سنتے اور اس کے حکموں پر نہیں چلتے، وہ اس دنیا میں بھی دل کا چین اور روح کا آرام نہیں پاتے اور مرنے کے بعد خدا کے خوشنودی سے محروم رہتے ہیں، اور قیامت کے بعد وہ دکھ، درد اور سزا پائیں گے کہ ویسی تکلیف کبھی نہیں اٹھائی ہوگی، اور وہ مقام جہاں ان کو یہ سزا ملے گی اس کو دوزخ یعنی جہنم کہتے ہیں۔ جس اللہ نے اپنے بندوں کے لیے زمین و آسمان بنایا، طرح طرح کے اناج، میوے اور پھل پیدا کیے، پہننے کو رنگ برنگ کے کپڑے بنائے، زمین میں قسم قسم کے سبزے اور پھول اگائے، جس نے انسان کے چند روزہ آرام کے لیے یہ کچھ بنایا، کیا اس نے ان کے ہمیشہ کے آرام کا سامان نہ کیا ہوگا؟ یقیناً کیا ہوگا۔ جس طرح اس دنیا کے قاعدے قانون بنانے اور سکھانے کے لیے استاد، طبیب اور ڈاکٹر بنائے ہیں، اسی طرح اس دنیا کے قاعدے اور قانون بنانے کے لیے رسول اور پیغمبر بنائے، اور جس طرح اس دنیا کے استادوں اور ڈاکٹروں کا کہنا اگر ہم نہ مانیں تو ہم کو دنیا میں اپنی نادانی اور جہالت سے بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، اسی طرح اگر ہم اپنی نادانی اور جہالت سے رسولوں اور پیغمبروں کا کہنا نہ مانیں تو اس دنیا میں ہم کو بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی۔ اللہ کے سارے احسانوں میں سے سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہم کو اپنی باتوں کے سمجھانے اور نیکی کا راستہ دکھانے کے لیے اپنے رسول بھیجے۔ آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر زمانے میں اور ہر قوم میں خدا کی یہ رسول آتے رہے۔ سب سے پیچھے سب رسولوں کے رسول امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد پھر کوئی دوسرا رسول آنے والا نہیں ہے، کیونکہ خدا کی بات پوری ہو چکی ہے اور خدا کا پیغام ہر جگہ پہنچ چکا ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 40 سال میں جب اللہ نے رسول بنانا چاہا، اس سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اکیلے رہنا بہت پسند تھا۔ کئی روز کا کھانا لے لیتے اور مکے کے قریب ایک پہاڑ کی غار میں جس کا نام حرا تھا چلے جاتے اور اللہ کی باتوں پر غور کرتے۔ دنیا کی گمراہی اور عرب کے لوگوں کی یہ بری حالت دیکھ کر آپ کا دل کڑھتا تھا
آپ اس غار میں دن رات خدا کی عبادت اور سوچ میں پڑے رہتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کا وہ فرشتہ جو اللہ کا کلام اور پیغام لے کر رسولوں کے پاس آتا ہے، جس کا نام جبریل علیہ السلام ہے، نظر آیا۔ اس خدا کے فرشتے نے خدا کا بھیجا ہوا سب سے پہلا پیغام، جس کو وحی کہتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سنایا۔ خدا کی بھیجی ہوئی پہلی وحی یہ تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں تھیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اپنے اس خدا کے نام سے پڑھ جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسانوں کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ پڑھ، تیرا خدا بڑا ہی کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم کو سکھایا، انسان کو وہ بتایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی۔ اس وحی کا آنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی امت کی تعلیم کا بڑا بوجھ ڈال دیا گیا۔ نادانوں کو بتانا، انجانوں کو سکھانا، اندھیرے میں چلنے والوں کو روشنی دکھانا اور بتوں کے پجاریوں کو خدا پاک کے نام سے آشنا کرانا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کام ٹھہرایا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل اس بوجھ کے ڈر سے کانپ گیا۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر واپس تشریف لائے اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا کہ آپ غریبوں پر رحم فرماتے ہیں، بے کسوں کی مدد کرتے ہیں اور جو قرضوں کے بوجھ کے نیچے دبے ہیں ان کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں۔ اللہ ایسے آدمی کو یوں نہیں چھوڑے گا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے ہاں لے گئیں۔ ورقہ عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی زبان جانتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل پڑھے ہوئے تھے۔ انہوں نے خدا کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سارا ماجرا سنا تو کہا کہ یہ وہی خدا کا فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ پھر کہا، اے کاش میں اس وقت طاقتور اور تندرست ہوتا جب تمہاری قوم تم کو تمہارے گھر سے نکالے گی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، کیا ایسا ہوگا؟ ورقہ نے کہا کہ جو پیغام لے کر آپ آئے ہیں اس کو لے کر آپ سے پہلے جو بھی آیا اس کی قوم نے اس کے ساتھ ایسا ہی کچھ کیا۔ اس اتفاق یہ کہ اس کے کچھ ہی روز کے بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ ابھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا کام شروع ہی کیا تھا کہ اللہ پاک کا یہ حکم آیا، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اے چادر میں لپٹے ہوئے بندے کھڑے ہو جا، پھر لوگوں کو ڈرا اور اپنے رب کی تکبیر کر اور اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھ اور گندگی کو چھوڑ دے۔ اس وحی کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرض ہو گیا کہ خدا پر بھروسہ کر کے کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو خدا کی باتیں سنائیں، رب کی بڑائی بولیں اور ناپاکی اور گندگی کی باتوں سے بچیں اور لوگوں کو بچائیں۔ ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تیسری قسط بس یہیں تک تھی۔ جلد ہی آپ سے پھر ملتے ہیں اس کی چوتھی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔